الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہر طرح سے اسلام کی شریعت کو کامل بنایا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے اعتبار سے پسند کر دیا ہے۔ ہماری روشن شریعت نے تمام انسانوں کے حقوق کے خیال رکھنے اور سماج میں ان کی جماعتوں، طبقوں اور مرتبوں کے مختلف ہونے کے باوجود پورے طور پر انہیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث میں ہے فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، یعنی ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ ہر مسلمان کے ذمے دوسروں کا جو حق ہے اگر وہ اسے ادا کر دیں تو لوگوں میں عدل قائم ہو جائے گا، ان کی معیشت درست ہو جائے گی اور ان کی زندگی سدھر جائے گی، جو دنیا اور آخرت میں سعادت کا ذریعہ ہے۔ انہی جماعتوں میں سے جن کے حقوق کی ادائیگی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے مزدور بھی ہیں۔ ہمارے دین حنیف نے ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ مزدوروں کے ساتھ احسان کرنے کے لیے کچھ معاملات ہیں، ان میں سے مزدوروں کے ساتھ اچھے اخلاق اور شریفانہ برتاؤ سے پیش آنا، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہر اچھے اخلاق کی طرف بلانے اور ہر برے اخلاق سے ڈرانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، یعنی میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے ہی کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا ہے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، یعنی اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق ہے۔ مزدوروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی بہت سی صورتیں ہیں، انہی میں سے کچھ درج ذیل ہیں، یعنی ان سے خندہ پیشانی سے ملنا، ان سے نرم گفتگو کرنا، ان کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنا اور ہر طرح کی تکلیف سے ان کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حسن اخلاق کی بہت سی صورتیں ہیں۔ مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر ان سے غلطی یا کام میں کوتاہی ہو جائے تو ان کو معاف کر دیا جائے، اس لیے کہ غلطی اور کوتاہی سے کوئی انسان محفوظ نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، یعنی ہر انسان خطا کار ہے۔ ہمارے رب جل فی علا نے ہمیں معاف اور درگزر کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ اس نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر دینا چاہیے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ بہت بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خادموں اور مزدوروں کو ان سے غلطی ہو جانے پر معاف کر دینے کا حکم دیا ہے۔ جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کم نعفو عن الخادم فصمت ثم اعاد علیہ الکلام فصمت فلما كان في الثالثة قال اعفو عنه في كل يوم 70 مرہ، یعنی ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم خادم کو کتنا معاف کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، پھر اس نے اپنی بات کہی تو آپ پھر چپ رہے، پھر تیسری بار آپ نے فرمایا ہر دن 70 بار معاف کر دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ مزدوروں کے معاف کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدل اور احسان کا حکم دیا ہے اور ظلم و عدوان کو حرام قرار دیا ہے۔ جیسا کہ اس نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے، تمہیں اللہ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔
حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، یعنی میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ مزدوروں کے ساتھ انصاف کرنے کی بہت سی صورتیں، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ بغیر تاخیر کے وقت پر ان کی مزدوری دے دی جائے۔ حدیث میں ہے اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، یعنی مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ ایک صورت یہ ہے کہ ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو۔ حدیث میں ولا تکلفہم ما یغلبہم، یعنی ترجمہ انہیں ایسا کام کرنے کے لیے نہ کہو جس کو وہ نہ کر سکیں، بغیر مناسب سبب کے ان کو سزا نہ دی جائے۔ اس کے علاوہ مزدوروں کے ساتھ انصاف اور احسان کی اور بھی بہت سی صورتیں۔ اس کے بعد معلوم ہو کہ مسلمان کی سعادت کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں ہے۔ انہی بندوں میں سے مزدور بھی ہیں جو تمہارے پاس کام کرتے ہیں۔ یہی وہ باتیں ہیں جن سے انسان کا دل مطمئن ہوگا، اس کو انشراح صدر ہوگا اور اپنے رب سے ملاقات کے وقت اس کو اجر عظیم ملے گا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے والا، اپنی خوشنودی کے راستے پر چلنے والا اور اپنی جنت میں داخل کر کے ہم سب کو کامیاب ہونے والا بنا دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔